الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام موقع کی مناسبت کے لحاظ سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں. یہ مہینہ جمادی الثانی، اس میں 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. تو اس بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل شخصیت ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. افضل البشر بعد از انبیاء کے بعد جو بشریت میں سب سے زیادہ افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفاداری نبھائی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. وہ بے مثال ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو بھی واقعہ دیکھا جائے، مختلف واقعات ہیں، چاہے وہ غار ثور ہو یا کوئی اور ہو، حضور کے ساتھ چلنے میں سب سے پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر دور میں چاہے وہ مشکل گھڑی ہے یا خوشی کی گھڑی ہے، ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. میں صرف مختصراً چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ویسے دیکھا جائے تو موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن آپ لوگوں کے وقت کا بھی خیال کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا. میں کوشش کروں گا کہ صرف 8-10 منٹ میں یا 10-12 منٹ میں یہ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں، زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو. تو اس بارے میں انشاءاللہ بعد میں پھر باتیں کرتے رہیں گے. موضوع تو بہت لمبا ہے. تو اس دور میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. مختلف واقعات آپ لوگوں نے سنے بھی ہیں. تو اس بارے میں علماء کرام رد عمل بھی دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں، حضور نے اگر مال مانگا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کو پیش کیا ہے، حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، لیکن کبھی موقع نہیں ملا. تو تبوک کا موقع جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال مانگا کہ سب مال پیش کرو. تو سب نے اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل سکتا ہوں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی مالی حیثیت تھوڑی کم ہے، میری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مال دے کر حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. تو ان کی یہ کوشش تھی. تو جب سارے مال لے کر آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لایا اور آدھا پیچھے رکھ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پر، انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر لیا، گھر میں جھاڑو پھیر دیا، جو بھی تھا سارا کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود ہیں.
تو حضرت عمر نے جب دیکھا دونوں کا مال پڑا ہوا تھا تو حضرت عمر کا بظاہر زیادہ مال لگ رہا تھا، حضرت ابوبکر کا کم لگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ اور اس کا رسول تو جانتا ہے کہ کس کے مال میں کتنا وزن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنا سوال ہی بدل دیا، اپنا سوال ہی چینج کر دیا، جو موقع کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر سے کہ کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لائے ہو، پوچھنا تو یہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو کہا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق پھر مجھ سے آگے نکل جائیں گے، پھر مجھ سے آگے نکل جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ میرے پاس تھا اس کا آدھا حصہ میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، پیچھے اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں آپ کی خدمت۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے مال مانگا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا گھر کا مال لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ تن پہ جو لباس تھا وہ بھی اتار کر خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے تن پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور اسے کانٹوں سے سی لیا، کانٹوں سے اس کے بٹن بنا لیے۔ تو حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر کی یا حضرت ابوبکر کا یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی یہی لباس پہنا دیا۔ میں قربان جاؤں، کتنا بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اقتدار کا پہلا دن تھا تو میرے پاس 2 3 4 5 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ تو میں نے کہا میں ہی امیر المومنین ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر اٹھیں، پھر میرا ٹائم ہو گیا، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ وہ بچیاں کہنے لگیں کہ ہم 5 6 بہنیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق روزانہ آیا کرتے تھے عصر کے بعد، اپنی خوشی سے آیا کرتے تھے، تو ان بکریوں کا دودھ دوتے، ہمیں پلاتے تھے اپنی خوشی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق ہمارے لیے راستہ بہت مشکل چھوڑ کر گئے، راستہ بہت مشکل چھوڑ کر گئے، انہوں نے اس طرح کی حکمرانی کی ہے، یہ ہے امیر المومنین۔ میں ریاست مدینہ کا ایک بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا دن تھا، سر پہ رکھا ٹوکرا اور جا رہے ہیں، کہا منڈی جا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کریں گے؟ کہا آپ لوگوں کا امیر بنا ہوں، اب اپنے بچے تو بھوکے نہیں مارنے، وہاں جاؤں گا، کام کروں گا، معاوضہ لے کر آؤں گا، گھر بھی تو چلانا ہے، یہ ہے امیر المومنین۔ صحابہ لے آئے، واپس آ کے بٹھایا کہ ہم آپ کا معقول وظیفہ مقرر کرتے ہیں، معقول وظیفہ، اگر آپ سارا دن کام کریں گے تو ریاست کون دیکھے گا؟ تو ساری شورا اس وقت کی اکٹھی ہوئی کہ بیٹھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کیا مقرر کیا جائے، کیا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھتے، حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، جتنا خرچ ہوگا اس کے مطابق ہم انہیں دے دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایسا مت کرو، مدینے میں جو عام مزدور کی جو تنخواہ ہے میری بھی وہی تنخواہ لگا دو، میری بھی وہی تنخواہ لگا دو۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اس سے اگر آپ کا گزارا نہیں ہوا تو پھر
تو ابو بکر صدیق کہنے لگے تو پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر بن کر، جو حکمران بن کر، اور جب آخری وقت تھا تو اپنی بیٹی حضرت امی عائشہ امیر المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ بیٹی کہ میرے پاس یہ چادر ہے، اسے دھو دو، صاف کر دو، صاف کرنے کے بعد جب میں فوت ہو جاؤں تو اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا، اسی کپڑے میں۔ تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اس کے لیے نیا کفن خریدا جا سکے، نیا کفن خریدا جا سکے، اور جتنا بھی معاوضہ ان 2-2.5 سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، آخری وقت میں وہ سارے کا سارا پیسہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حکمرانی کی، حضور کے ساتھ وفا کی۔ تو اس طرح جب غار ثور میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ حضور نے لٹایا۔ جب کفار وہاں پہنچے کہ دیکھا تو حضور وہاں موجود نہیں ہے، تو ان کو بھی سب سے پہلے یہی پتہ چل گیا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے کہ حضور اگر گھر میں نہیں ہے تو حضرت ابو بکر کے پاس ہوں گے۔ تو یاری تھی تو ایسی، ان کو پتہ تھا کہ اور کہیں نہیں جائیں گے، حضرت ابو بکر کے پاس جائیں گے۔ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی وہاں سے باہر آئی، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ تو ابو جان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو تھپڑ مارا گال پر، وہ دروازے کی دوسری طرف جا لگی، آپ کے کانوں سے بالیاں گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، لیکن اپنے بابا کا نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا۔ میں قربان جاؤں، صرف حضرت ابو بکر صدیق نہیں، ان کا سارا گھرانہ حضور پر وفادار ہے، حضور پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جب یہ غار ثور میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مدینے کی سارے دن کی جو خبریں تھیں وہاں ان کے پاس پہنچاتے تھے۔ آپ کی بیٹی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ کھانا بنا کر وہاں پہنچاتی تھی۔ آپ کے غلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہاں بکریاں لے جاتا اور حضور کو تازہ دودھ پلا دیتا۔ میں قربان جو سارا کا سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، سارا کا سارا گھرانہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق غار میں گئے تو حضرت حضور سے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، میں پہلے غار صاف کر لیتا ہوں۔ تو غار جب صاف کرنے لگے، سارے سوراخ بند کر دیے، تو ایک سوراخ باقی رہ گیا، ایک سوراخ جو باقی رہ گیا، حضور کو کہا کہ میں یہاں اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتا ہوں، آپ میری گود میں سر رکھ کے سو جائیں۔ میں قربان جاؤں، حضور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دیدار میں مست ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیدار کر رہے ہیں۔ وہاں سے سانپ نکلا، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈس دیا، اور درد سے جب تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر جا کے گرا۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنی صفائی کر رہے ہیں، ایڑی مبارک غار کے آگے رکھ رہے ہیں، تو پھر آنسو گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں قربان جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دیدار میں اتنے مگن تھے، اتنے مست تھے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھ سے نکلنے والا آنسو کہاں جا کر گرے گا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میری آنکھ سے نکلنے والا آنسو حضور کے رخسار پر جا کر گرے گا تو آپ اپنی آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں نکالتے، حضور کو تکلیف کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے خلاف، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت ابو بکر کو خاص طور پہ نشانہ بناتے ہیں کہ فدق کا پیسہ کھا گئے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو مال سے حساب نہیں دیا۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدیث سنائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدیث سنائی تو ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ گھر میں چلی گئی۔
لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی الزام لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنے وفادار ہیں، جو اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں دے رہے ہیں، وہ حضور کی بیٹی کا مال کھا جائیں گے، وہ فدق کا پیسہ کھا جائیں گے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھوڑی سی میں نے باتیں کی ہیں، لیکن واقعات اور باتیں تو بہت لمبی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے وقت کا بھی خیال کرتا ہوں، کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس بھی آج کل اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری ویڈیو سنیں، اس لیے یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہوں، کوئی ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ چلا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں معاف فرما دے۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے، تو ہمارے چینل کو آپ دیکھا کریں، انشاءاللہ اس کے آگے بھی اور بھی ویڈیو آتی رہے گی، اور اس کو آپ سنیں۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو وہ ہمیں نیچے کمنٹس میں آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے، اگر ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری اصلاح کے لیے وہ بھی آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی باتوں کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔